like, comment, share, and subscribe to YouTube channel Maulvi Nasir Official. بسم الله الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بابرکت مہینے کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں آئے، انسانیت کے لیے ایک ہدایت لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کے احکاموں کے مطابق گزاری، اور جس طرح سے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکاموں کے مطابق گزاری، اسی طرح سے باقی دنیا کے تمام لوگوں کو اس کا حکم کیا گیا کہ آپ بھی اللہ کے احکاموں کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اتباع کرو۔ بار بار ہم کلام پاک میں پڑھتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو۔ اب جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے، تو اطاعت ہمیں کرنے کی چیز میں ہے۔ دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں جو بھی کام کیا ہے، اور جس کام کو بھی وہ بحثت سنت چھوڑ کر چلے گئے، ہمیں اس کام پہ اسی طریقے سے چلنا ہے جس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں اس پہ چلتے تھے۔ اور اگر ہمیں خدا نخواستہ بالفرض و تقدیر کسی جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رہبری نہیں ملی ہو، ایسا کوئی معاملہ نہیں کسی جگہ پہ، بالفرض و تقدیر اگر نہ ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی اجمعین، تو انہوں نے ہمیں پوری طرح سے دکھایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیا تھی۔ اور ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، احادیث کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے پورا جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کھول کر ہم دیکھ سکتے ہیں بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ آپ اس چیز کو پکڑ لو جس کو نبی علیہ وما آتاکم الرسول فخذوا، جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے آپ لوگوں کو بتا دی، اس کو پکڑ لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا اس سے بچو۔ یہ آیت کریمہ اگرچہ مال فے کے بارے میں نازل ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے وہ مفہوم جو عام ہے۔ مفسرین کرام نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے، اور حوالہ جات کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بیان کہ اس آیت کا جو مفہوم عام ہے، یہاں سے یہ ثابت ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے متعلق ایک کو لکھا ہے کہ ان سے ایک سوال کیا گیا، تو اس سوال کے جواب میں امام شافعی نے یہ فرمایا کہ اس کا جواب میں آپ لوگوں کو قرآن سے دیتا ہوں، پھر یہی آیت پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی کہ جس کام میں بھی، جس معاملے میں بھی جو حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، اس حکم کو ہمیں فالو کرنا ہے، اس کو ہمیں لینا ہے، اس کی ہمیں اتباع کرنی ہے، اس کی ہمیں اطاعت کرنی ہے۔ اور جس چیز سے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے اس سے ہمیں رکنا ہے، چاہے اس میں ہمیں بظاہر کتنا ہی اپنا فائدہ ہو، لیکن بہرحال اس سے رکنا ہے۔ وہاں پر ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو معصیت کا مرتکب نہیں کرنا ہوگا۔ کیونکہ اسی سلسلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں، آج ربیع الاول چل رہے ہیں، مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر دیکھا جائے، کچھ لوگ، سبھی لوگ نہیں، کچھ لوگ جو کہ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر میلاد مناتے ہیں۔ چونکہ یہ جو میلاد کا معاملہ ہے، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، مجھے اس معاملے میں بات کرنے کی ہمت نہیں، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں جو بھی ہمارے اسلاف ہیں اور بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، مفسرین کرام، محدثین کرام، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ہم ان کی زندگی کو دیکھ لیں گے کہ جو یہ میلاد کا معاملہ ہے، چند لوگ منا رہے ہیں، پوری دنیا نہیں، یعنی کہ دنیا کا اکثر حصہ نہیں منا رہا ہے، اور چند گنے چنے لوگ جو کہ اس پہ زور لگا رہے ہیں، اس میں دلائل پیش کر رہے ہیں اور اس کو منا رہے ہیں۔ اس کا جو ثبوت ہے، اس کی جو حقیقت ہے، یہ کیا ہے؟ بس مختصر میں یہی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہ حجۃ الوداع پہ خطبہ دیا، اس خطبے کا ایک جز یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہ ایک پیغام تمام لوگوں کے لیے جاری کیا کہ دیکھو، میں تو اب جا رہا ہوں، لیکن میں جانے سے پہلے تم لوگوں کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد جب بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت کی تو ہمیں رجوع کرنا ہے کتاب اللہ کی طرف، قرآن مجید، وہاں نہیں تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ دو چیزیں۔
اب چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 صحابہ جو خلفائے راشدین ہیں، یہ خلیفہ رہے ہیں۔ کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ سے زیادہ دنیا میں کوئی محبت کرنے والا، کوئی پیار کرنے والا، کوئی عقیدت رکھنے والا حضور سے کوئی نہیں، کیونکہ ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ صحابہ کس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عمل پہ مر مٹتے تھے۔ تو ہمیں صحابہ کی زندگی کو دیکھنا کہ ان نے کیا کیا ہے۔ جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، چاہے کلام پاک ہو، احادیث کی کتابیں ہوں، سیرت کی کتابیں ہوں، جس کتاب کا بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں کہیں یہ نہیں ملتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت کے دوران بذات خود کبھی میلاد منایا ہے یا اپنے رعایا کو میلاد منانے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی میں، ان کی خلافت میں بھی کہیں پر ایسا کچھ نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی میں بھی، ان کی خلافت میں بھی ایسا کچھ نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کسی جگہ پہ، کسی کتاب میں ایسے نہیں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی دور خلافت میں بذات خود میلاد منایا ہے یا اوروں کو میلاد منانے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد صحابہ، باقی جو صحابہ ہیں، ان کی زندگیوں میں اس کا کچھ ادنا سے ادنا ثبوت بھی نہیں ملتا ہے۔ اور پھر صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ہم تابعین میں دیکھیں گے، تبع تابعین میں ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ 4 ائمہ جو ہیں، چونکہ ائمہ اربعہ جو ہیں، یہ 4 بڑے امام ہیں، مجتہد ہیں۔ ہم ان کی چاروں فقہ میں اگر ہم دیکھیں، کسی جگہ پہ میلاد کے جو کہ موضوع پہ کہیں پر باب قائم نہیں کیا ہوا ہے، اس پہ کوئی کسی کتاب میں بھی میلاد کے اوپر کوئی فصل قائم نہیں کی ہوئی ہے، اور کسی جگہ پہ ان 4 ائمہ میں سے اس چیز کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں محدثین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے ابو داود رحمہ اللہ، اسی طرح سے امام ابن ماجہ اور دیگر جو کہ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان کے ائمہ کو دیکھتے ہیں کسی جگہ پر بھی ان نے اپنی کتابوں میں میلاد کے متعلق کوئی باب یا کوئی فصل قائم نہیں کی، اور کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی پیش نہیں کی۔ کیونکہ جب ہم تواریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ 6 صدی تک، 6ٹی صدی تک کسی جگہ پر بھی اس میلاد کو نہیں منایا، اور اس کا کہیں ثبوت بھی نہیں ملتا ہے۔ 6ٹی صدی میں اس کی شروعات کی ہے ایک شخص نے جو موصل کا رہنے والا تھا، جس کا نام ہے مظفر الدین عرب الموصلی۔ یہ پہلا بادشاہ تھا جس نے اس کی شروعات کی، حالانکہ اس نے ایک دم سے اس طرح سے شروعات نہیں کی، بالکل آہستگی سے اس نے شروعات کی۔ شروعات میں چند لوگوں کو سامنے رکھ کر ایک چھوٹا سا مجمع کرتے تھے، دیگر آہستہ آہستہ اس میں سے لوگوں کی تعداد بڑھاتے گئے، اور اس میلاد کے موقع پہ جو اس نے شروعات کیا ہے 7ویں ہجری میں، 6 ہجری تک اس کا کہیں پر ثبوت نہیں ہے۔ 7ویں ہجری میں جب انہوں نے شروعات کی تو چند لوگوں سے کی، ایک چھوٹی موٹی محفل سے کی، کیونکہ میں اپنی بات کوئی بیان نہیں کر رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہے، اور بڑے بڑے ائمہ نے لکھا ہے، بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے، بڑے بڑے محدثینوں نے لکھا ہے اس شخص کے بارے میں کہ یہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو اپنی بادشاہت کے اندر حکم کرتا کہ آپ علماء کی تقلید، علماء کی بات مت سنو، اور علماء کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اور اس میلاد کے موقع پہ امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کم از کم یہ 3 لاکھ روپے اس پہ خرچ کر، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں کہ بڑا ہی فاسق اور فاجر تھا، بڑا ہی جابر بادشاہ تھا، چونکہ کچھ وقت تک اسی طرح سے چلتے رہے۔ ضروری بات ہو کہ جب کوئی چیز کھڑا کر دے، اس کے لیے اوپر سرٹیفکیٹ بھی لانی ہے، اس کے لیے سند بھی لانی ہے، تو سند کے لیے کچھ جو کہ علماء تو نہیں کہہ سکتے ہیں، ایسے لوگ جو پیٹ کے واسطے یا جیب کے واسطے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو، ایسی کیٹیگری کا کہ ایک شخص جس کا نام ابو الخطاب عمرو بن دہیہ ہے، یہ آئے اور انہوں نے اس پہ فتویٰ جاری کر اور اس پہ فتویٰ لکھا کہ یہ میلاد منانا، اور اس میں نے 3 چیزیں ذہن میں رکھی۔ نمبر 1 نے 12 ربیع کا اس میں تعین کیا، نمبر 2 اسی طرح سے کچھ چیزیں 12 ربیع الاول کا جو تاریخ ہے اس کو متعین کی، اور میلاد کے نام سے اس کو متعین کیا، اور اس میں جو ان نے اس وقت کے چند علماء سو جو تھے ان کو جمع کر لیا، اور اس کے بعد ان نے فتویٰ جاری کر دیا کہ سنت رسول ہے،
اور ایک بہتر سے بہتر کام ہے، اس شریعت کا جز ہے، اس کو منانا چاہیے، اس کو منانا باعث ثواب ہے، باعث اجر عظیم ہے۔ اور یہ فتویٰ جاری کرنے کے بعد باضابطہ طور پر اس کے بعد سے اس میلاد کی شروعات ہوگی۔ اب یہ جو شخص تھا ابو الخطاب عمر بن دہیہ، اس کے متعلق کیا لکھتے ہیں علماء کرام، مفسرین کرام، محدثین کرام؟ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اس شخصیت سے کوئی ناواقف تو ہوگا نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو بخاری شریف ہے، اس کتاب کی سب سے بہترین تشریح اور سب سے زیادہ جو خدمت کی حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے کی ہے، اور بڑے پائے اور بڑے درجے کے عالم تھے، بڑے محدث تھے، بڑے جو کہ علم و جرح و تعدیل کے بڑے یہ عالم تھے، کیونکہ رجال پہ ان کی بڑی بحثیں ہیں اور ان کی بحثیں معتبر مانی جاتی ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا، یہ شخص کذاب تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اور تمام لوگوں کے نزدیک متروک تھا، چھوڑا ہوا تھا، اس کا کوئی وزن، اس کا کوئی وجود، اس کی یہ ثقہ نہیں تھا، غیر ثقہ تھا، غیر معتبر شخص تھا، اور اس نے فتویٰ جاری کر دیا۔ اب دیکھیے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ جس شخص کے بارے میں یہ لکھ رہے کہ وہ کذاب تھے، وہ فاسق تھے، وہ متروک تھے، وہ غیر ثقہ تھے، اس شخص کی بات پر، اس شخص کے فتویٰ پہ اگر لوگ اس کو شریعت کا جز مانے اور شریعت کا ایک اہم رکن جان کر، اس کو عبادت جان کر انجام دے، تو اس سے بڑا دکھ اور کیا ہوگا۔ ابھی ایک علمی بحث تھی، عوام سے میں ایک سمپل سی بات کرنا چاہتا ہوں، عوام سے ایک سمپل سی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو یہ جو میلاد ہے، عوام کو یہ چیز پتہ نہیں ہوتی ہے، اس کا نام جو کہ عید میلاد دیا ہے، عوام کو پتہ نہیں عید میلاد کیا ہے، اس نام کو سن کر وہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک کشمیری کہاوت ہے، ناو لگن کو نار لگ، کسی چیز میں جب نام لگ گیا وہ پھر حقیقت میں کیا ہو کیا نہیں ہو، نام سے اس کی ایڈورٹائز زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہ کچھ عجیب چیز ہے۔ عید میلاد النبی، یہ نام سن کر عوام دھوکے میں پڑ گئی کہ یہ کوئی بہت بڑی بات تھی۔ اس عید میلاد النبی کے میں آپ کو سمپل دوسرے زبانوں میں ترجمہ بتاؤں گا۔ دیکھو عید خوشی، عید تو صرف دو ہی ہیں، ایک عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر۔ میلاد النبی منانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا، دیکھو عید میلاد، اس کو انگلش میں کیسے برتھ ڈے، اور اسی کو ہم کشمیری میں کہہ سکتے ہیں زائد، اور اسی کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں یوم پیدائش، اور اسی کو عربی میں کہتے ہیں میلاد۔ اب میلاد النبی یا میلاد صحابہ یا میلاد کوئی بھی کہہ سکتے ہیں، چاہے برتھ ڈے کسی کا بھی ہو، یوم پیدائش کسی کا بھی ہو، اور زائد کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ چیز جاننی ہے کہ کیا یہ عید میلاد جو ہے اس کو ہم منائیں گے، اس کا حکم شریعت میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ آخری وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، ان دو کو پکڑ کر رہو، تھامے رہو، آپ کامیاب رہو گے، اور ان کو چھوڑ دے تو آپ تباہ اور برباد اور گمراہ اور ذلیل ہو جاؤ گے۔ اب ہمیں یہ معاملہ ہے کہ آج تک کسی عالم سے آپ لوگوں نے یہ سننا ہے کہ میلاد منانا، برتھ ڈے منانا سنت ہے؟ کیونکہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا ضروری ہے تو تبھی ضروری ہوگا جب یہ سنت ہوگا۔ ضروری بات ہے کہ ہم تو بہت دور کے لوگ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس سنت کو ضرور اپنایا ہوگا، اگر کہیں اپنایا ہے تو دیکھا وہ پیش کر، کہیں بھی نہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، عام لوگوں سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ جب آپ لوگ جسے اپنے خطیب، اپنے واعظ مخاطب ہوتے ہیں اور وہ مختلف مسائل پہ بات کرتے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ بچے کا جب آتا ہے تو کان میں آذان دینا، دوسرے کان میں اقامت دینا، بچے کا عقیقہ کرنا، بچے کا سر منڈوانا جس کو ہم زر کہتے ہیں، اسی طرح سے دیگر جتنے بھی چیزیں بچوں کے متعلق ہر ایک چیز کو بیان کیا جاتا ہے اور زور دیا جاتا ہے کہ عقیقہ کرو، سنت کے طریقے کے مطابق عقیقہ کرو۔ اسی طرح سے زور دیا جاتا ہے کہ آپ بچے کے کان میں آذان پڑھو، تحنیک کرو، اقامت پڑھو، کیونکہ یہ چیزیں سنت ہیں۔ اب الگ چیزیں ہم کس طرح سے کرتے ہیں، آگے نہیں کرتے، لیکن علماء یہ سنت ہے، اس کو علماء پیش کرتے ہیں۔ لیکن آج تک کسی عالم کی زبان سے آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا کہ بچے کا برتھ ڈے مناؤ کیونکہ یہ سنت ہے۔ ہمیں پتہ یہ سنت ہے نہیں، ہم منائیں گے اور اس کو پیش ہی کیوں کریں گے؟ تو کہنے کی مجھے یہ بات ہے کہ دیکھو ایک اور سوال میں